اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں قرآن مقدس کی حفاظت اور قرآن مقدس کے قیامت تک باقی رہنے کے اسباب پر گفتگو ہو رہی تھی۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی۔ پچھلی آسمانی کتابیں انبیاء کرام کو ایک ساتھ دی گئیں اور قرآن مقدس ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن مقدس الگ الگ موقعوں پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی ضرورت پیش آئی، لوگوں کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشکل کا حل چاہا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آنے والے آ کر اپنی بات کہہ رہے ہوتے تھے اور آپ پر وحی اتر جاتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ واقعہ صبح ہوا، شام کو وحی آ گئی۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس میں فاصلہ بڑھ گیا، 2 دن 4 دن کے بعد وحی اتری، تاکہ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ آپ کے پاس کچھ رکھا نہیں ہے کہ نکال کے دے دیا، بلکہ خداوند قدوس آپ کو دیتے ہیں تو آپ امت کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ سوال کرنے والا آیا، سوال کر کے گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جواب کا انتظار کرو، پھر آ کر پوچھ رہا ہے جواب آیا؟ ابھی نہیں۔ کل پھر آیا، جواب آیا؟ ابھی نہیں۔ ایسا بھی ہوا۔ جس طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے زنا کی تہمت لگائی، کیوں لگائی تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں لگائی تھی، اور حضرت عائشہ کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچانا چاہتے تھے، ٹارچر کرنا چاہتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ آپ کی سب سے چہیتی بیوی ہے عائشہ ہے، اس لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ حضرت عائشہ کیوں چہیتی تھی؟ وجہ بعض نادان سمجھتے ہیں کہ نوعمر تھی، کنواری تھی، بہت خوبصورت تھی۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل یہ بنیاد نہیں۔ وہ کنواری تھی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضرت عائشہ سے زیادہ خوبصورت ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت حفصہ تھی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ان سے کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، آپ کو خدا کی امانت مل رہی ہے انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے محبوب آپ کے اوپر ہم جو اتارتے ہیں اس کو بندوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری مکمل ادا نہیں کی۔ یہ حکم ہے خداوند قدوس کا۔ تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ میرے پاس جو اتر رہا ہے، اللہ کی امانت آ رہی ہے، وہ جلد از جلد مردوں کے اندر بھی پھیل جائے اور عورتوں کے اندر بھی پھیل جائے۔ مردوں کے لیے پھیلانا آسان تھا آپ کے لیے، مسجد کے اندر صحابہ کو روک لیا، کسی بھی موقع پر آواز لگا دی آ جاؤ، لوگ آ گئے۔ عورتوں میں ان چیزوں کو پھیلانا اتنا آسان نہیں تھا، پھر بھی آپ کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں مسجد میں عورتیں آتی تھیں۔ کس طرح آتی تھیں؟ مرد سارے آ کر آگے بیٹھ جاتے تھے، پیچھے عورتیں آتی تھیں۔ نماز ختم ہوتی تو عورتیں پہلے نکل جاتی، مرد بعد میں نکلتے۔
چونکہ ان کی آمد کی بڑی وجہ تعلیم تھی کہ آپ جو ارشاد فرمائیں گے وہ مرد بھی سن لیں عورتیں بھی سن لیں۔ اس وقت بھی جب آپ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، اس وقت بھی آپ نے بار بار فرمایا کہ تم گھر میں نماز پڑھو وہی ثواب، مسجد میں آ کے پڑھو وہی ثواب۔ ان حدیثوں سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے گی وہی ثواب، مسجد میں آ کے پڑھے گی وہی ثواب۔ مسجد میں آ کر پڑھنے سے کچھ بھلا اس کا ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، کسی مجبوری کے بغیر جماعت مت چھوڑو۔ اکیلے نماز پڑھو گے 1 ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھو گے 27 گنا ملے گا۔ یہ فرق مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورت گھر میں پڑھے تب بھی ایک، مسجد میں پڑھے تب بھی ایک۔ اور گھر میں بھی عورت آنگن میں پڑھے اس سے افضل ہے کہ برآمدے میں پڑھے، اور برآمدے میں پڑھے اس سے افضل ہے کہ اندر کمرے میں پڑھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ ضرورت باقی نہ رہی، اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب نے عورتوں کو منع کر دیا اپنے اپنے گھروں میں پڑھو۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ بہت غور سے اس بات سن لیجئے، سیدنا عمر ابن خطاب نے یہ فیصلہ کیا تو سب سے پہلے کس کو بولنا چاہیے تھا؟ پیغمبر اسلام کی بیویوں کو۔ کوئی بولی؟ کوئی نہیں بولی۔ خلفائے راشدین کی بیویاں بولی؟ کوئی نہیں بولی۔ اکابر صحابہ گھر میں کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا۔ چند غیر متعارف، غیر اہمیت کی حامل بازی عورتوں نے آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ہم پہلے آتے تھے، ہم کو روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا بالکل صحیح فیصلہ ہوا ہے، حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل درست ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ آج بھی کچھ لوگوں کو وہ بات یاد ہے، آتی تھی۔ چلیے اس تفصیل سے قطع نظر، میں نے پوچھا ان لوگوں جو کہتے آنا چاہیے، میں نے پوچھا اتباع سنت کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے نبی کی مسجد میں کہاں پہ آتی تھی؟ اصل مسجد میں، لاؤ وہیں۔ حدیث پر عمل کرنا ہے نا بھائی، کہاں پہ آتی تھی؟ اصل مسجد میں، لاؤ وہیں۔ کیوں نہیں لاتے؟ تم کو وہ حدیث نہیں ملی کہ گھر میں نماز پڑھے گی وہی ثواب، یہاں آ کے پڑھے گی وہی ثواب، تو خجلی کیوں ہوتی ہے یہاں آنے کی؟ ایک جگہ پر میں گیا، ایک لیب میں، خون ٹیسٹ میں، تو وہاں جو اسٹاف ہوتا ہے وہ مجھے پہچانتی تھی۔ اب چونکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بار بار ڈالی جاتی ہے آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے، اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے، تو ان کو موقع اچھا ملا۔ جیسے پہنچا میں کہنے لگے سر رپورٹ تو آپ کو ہم بعد میں دیں گے، ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ انہوں نے کہا عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، علمی دلائل کیا ہیں اس کو رکھو سائیڈ میں، جو تمہارے دماغ میں بیٹھ سکے میں وہ دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے گھر کے نیچے سبزی والا گاڑی لگاتا ہے، ٹماٹر 10 روپے کلو، آلو 10 روپے کلو، پیاز 20 روپے کلو، تم گھر سے نکل کے نقاب اوڑھ کر آٹو پکڑ کے تین بتی گئی 5 کلو پیاز 2 کلو آلو لینے کے لیے، بھاؤ وہاں بھی وہی ہے۔ کہاں لوگی؟ دروازے پر تین بتی جا کر کے۔ اب کیا کریں؟ کہنے لگے سر جب بھاؤ دونوں کا ایک ہی تو گھر پہ لیں گے، کیوں تین بتی ہم جائیں گے؟ میں نے کہا پھر سوچ لو، جب دونوں جگہ بھاؤ ایک ہی ملنے والا ہے تو وقت بھی ضائع ہوا، آٹو کا کرایہ بھی ضائع ہوا۔ ہاں، جب عورت کو گھر میں نماز پڑھنے پر وہی ثواب، مسجد میں نماز پڑھنے کا وہی ثواب، تو آتی کیوں ہے حاصل؟ انہوں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال یہ میں نے ایک اضافی بات کہہ دی بیچ میں تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ پھر لوٹ کر وہیں آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تمنا تھی، کوشش تھی کہ عورتوں میں جلد از جلد دین پھیلے۔ اسی لیے آپ نے عورتوں کے مجمع میں جا کر خطاب بھی کیا ہے، اور ضرورت پڑنے پر سمجھدار سنجیدہ مذہب علماء جائیں
عورتوں میں خطاب کریں پردے کی آڑ سے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دین پھیلنا چاہیے۔ آپ جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اب دین کے پھیلنے کے اسباب ہوئے، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ منورہ آنے کے 6 سال سے جو وقت شروع ہو رہا ہے، 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 2 سال تک صلح تھی، اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب دعوت کے کام کا موقع ملا، پرسکون ماحول ملا، تو اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد تو جوق در جوق مجمع امٹ کے آ رہا اسلام میں داخل ہونے کے لیے، جس کو قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے مختلف قبائل میں شادیاں کی۔ مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو آپ نے مختلف قبائل میں شادیاں کی، جس کی بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی، کیا الگ الگ قبیلوں میں بات پہنچانے کا موقع ملے گا۔ جب لوگ چل کر آتے تو مرد آ کر آپ کی مسجد میں ٹھہر جاتے، عورتیں تم کدھر سے آئی؟ فلاں قبیلے سے، فلاں گھر جاؤ، تم کدھر سے آئی؟ فلاں قبیلے سے، فلاں گھر جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی بیوی کو اپنا سوال بتلاؤ، پھر وہ آپ سے اس کا جواب لے لیتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اہلیہ محترمہ نے کہا کہ ایک محترمہ یہ سوال کر رہی ہیں، اس کا جواب چاہیے۔ آپ اپنی اس بیوی کو جواب سمجھا دیتے اور وہ محترمہ آنے والی مستورات کو سمجھا دیتی تھی۔ اس پر باقاعدہ محدثین نے کلام کیا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کا تعلق حلال و حرام سے ہے، فرائض و واجبات سے ہے، پاکی ناپاکی سے ہے، لیکن عورت ڈائریکٹ دوسرے مرد سے اپنا سوال دہرائے آسان نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں بیوی اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے، تو وہ عورت سے کہتی تھی، آنے والی خاتون آپ کی زوجہ محترمہ سے کہتی تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے پوچھ کر سمجھ کر جواب دے دیا کرتی تھی۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین، امت کی مستورات اور پیغمبر کے بیچ میں واسطے کا کام کرتی تھی، تاکہ دین تیزی کے ساتھ پھیلے۔ اس کام میں سب سے سمجھدار کون تھا؟ یہ اصل سوال، پیغمبر سے لینا، امت کو دینا، اس میں سب سے سمجھدار کون تھی؟ اس میں سب سے سمجھدار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ کیوں؟ ان کی پرورش ابو بکر صدیق کی گود میں ہوئی تھی، اور وہ گھرانہ مکے میں بھی اللہ کے نبی سے بہت قریب تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹیاں حضرت عائشہ ہوں کہ اسماء ہوں، بیٹے ہوں عبد الرحمن ہوں، ان سب کو پیغمبر علیہ السلام کی صحبت بچپن سے ہی ملی تھی۔ اور حضرت عائشہ امت میں جو عورتیں بہت ذہین گزری ہیں، بہت مینٹیٹ، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جب محدثین نے، فقہا نے صحابہ کرام کے طبقات طے کیے، دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے صحابی کا صحابی ہونا کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے، پھر اس کے بعد وہ صحابی بہت قابل ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کسی جنگ میں کمانڈ کیا ہے، کوئی فاتح مصر ہے، کوئی جنگ یرموک کا فاتح ہے، کوئی جنگ قادسیہ کا فاتح ہے، یہ خصوصیات ہیں۔ عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، یہ خصوصیات ہیں۔ تو صحابہ میں سب سے اونچا طبقہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ۔ امت میں جو حیثیت علمی درجے کی خلفائے راشدین کی ہے، علمی درجے میں حضرت عائشہ کا وہ مقام ہے۔ محدثین نے اور فقہا نے حضرت عائشہ کو وہاں رکھا ہے جہاں خلفائے راشدین کا مقام طے ہوتا ہے، کہ امت میں پیغمبر کا مزاج شناس، دین کی بنیادوں سے واقف کون لوگ ہیں؟ تو جہاں ان کا نام آتا ہے خلفائے راشدین کا،
عبداللہ ابن عباس کا، عبداللہ ابن عمر کا، وہاں نام آتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کی ذہانت، فطانت، پیغمبر علیہ السلام کی مزاج شناسی اور پیغمبر علیہ السلام سے لے کر امت کو دینا، اس کام میں جو ان کی خدمات تھیں، اس لیے پیغمبر علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہ بنیاد تھی۔ اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اگر کسی مسئلے میں الجھتے تھے تو آپس میں کہتے چلو حضرت عائشہ کے پاس آ کر بیٹھتے، امی جان اس مسئلے میں تشفی نہیں ہو رہی ہے، انشراح نہیں ہو رہا ہے، آپ بتلائیے پیغمبر علیہ السلام کی مراد کیا تھی؟ تو وہ پردے کے آڑ سے بیٹھ کر درد دیا کرتی تھی۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ دین تیزی کے ساتھ انسانوں تک پہنچ جائے، اور آپ نے الحمدللہ کوشش بھی کی اور پہنچا۔ اگلی بات، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آنے والا ہے، آپ کا ہی پیغام پورے عالم میں پھیلنا ہے۔ یہ بات بھی قرآن نے کہی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے آپ کو دین حق دیا ہے اور یہ دین حق تمام ادیان پر غالب آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوی دور جو ہے 13 سال تو مکے کا اور 6 سال مدینہ منورہ کا، وہ اس حال میں گزر گیا کہ کوئی شکل وجود میں نہیں آتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ حالات بنے، مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد فوراً غزوہ حنین ہے، اور غزوہ حنین کے بعد غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک کے بعد آپ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے۔ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، محرم، صفر اور ربیع الاول میں آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ آپ کے جیتے جی خطہ حجاز میں اسلام پھیلا تھا، دنیا کے اندر اکا دکا چٹ پٹ پھیلا تھا، اور آپ کی خواہش تھی کہ پھیل جائے، اس لیے آپ نے ترغیب دی صحابہ کو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ کی اس نصیحت کو، اس وصیت کو صحابہ نے سینوں سے لگا کے لیا، اور وہ مجمع جو حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں آپ کے سامنے تھا، جس کو آپ نے خطاب کیا ہے، ان میں سے بہت بڑی تعداد لوٹ کے اپنے گھروں کو نہیں گئی، نکل گئے اللہ کے دین کی فروغ کے لیے۔ دنیا کے مختلف خطوں کے اندر صحابہ نکل گئے، اور الحمدللہ چند سالوں کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت کا دور ہے، یعنی اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد 2 سال 3 مہینہ 15 دن دور صدیقی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت 2 سال 3 ماہ 15 دن، 15 یا 10 مجھ کو شبہ ہو رہا ہے، بہرحال اتنا ہی وقت ہے۔ اس کے بعد کس کا دور ہے؟ سیدنا عمر ابن خطاب کا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے۔ کیا چیز تھی؟ صحابہ کی دعوت۔ قرآن مقدس جس پس منظر میں اترتا تھا، جن حالات میں اترتا تھا، دیکھیے جولی والے آپ کے سامنے آئے، میں نے گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات سے پنکھے کی درخواست کی تھی، کچھ لوگوں نے بھیج دیا، کچھ بھیجنے والے ہیں، جو آ گئے وہ باہر کے حصے میں لگا دیے گئے، بعض اوپر لگ گئے، جہاں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں وہاں لگ گئے۔ ضرورت ابھی بھی ہے، آپ حضرات اپنے طور پر جو آسان پڑے پنکھا لا کر دے دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اپنے وائرمین سے آپ خود لگوا دیجیے گا۔ اگر آپ لے کر آتے ہیں اور آپ کے پاس وائرمین ہے تو باہر کے حصے میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ضرورت ہے خود لگوا دیجیے، لا کر رکھ دیں گے تو اپنے وائرمین سے ہم لگوا لیں گے۔ الحمدللہ ان پنکھوں کا استعمال ہوگا، مصلی اور نمازی کو آرام ملے گا، اس کے ثواب میں آپ کو بھی حصہ ملے گا انشاءاللہ۔ کیا ہے؟ قرآن مقدس کس شان کے ساتھ نازل ہوتا تھا، میں اس پر گفتگو کر رہا تھا، بات آگے بڑھ گئی۔ اسی بات میں یہ بات آئی کہ منافقین نے اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیوی
حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگا دی. کیوں لگا دی اس پر یہ گفتگو ہوئی. جب زنا کی تہمت لگی تو تقریباً 15 روز تک وحی نہیں اتری. بڑی بے چینی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں. پھر وحی اتری. خداوند قدوس چاہتے تو اسی وقت اتارتے وحی، اور 2 جملوں میں کہہ دیتے. جنہوں نے الزام لگایا ان سے کہو گواہ لاؤ. جن لوگوں نے الزام لگایا ان سے کہو گواہ لاؤ. تو گواہ تو ان کے پاس تھے نہیں، اور جب گواہ نہیں لاتے تو جھوٹے الزام کی بنیاد پر کوڑے لگاؤ، بات ختم ہو جاتی. لیکن یہ چیز لوگوں کے اندر بے چینی کا ذریعہ بنی، یعنی ماحول بالکل پک گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، کروں تو کیا کروں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھ کو میرے میکے بھیج دیا گیا. میں میرے میکے بیٹھ کے روتی تھی، اپنے باپ سے کہتی تھی کہ اللہ کے نبی سے آپ بات کیجئے، الزام غلط ہے. وہ کہتے میری ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. بیٹھی صبر کرو، خدا فیصلہ اتارے گا. وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے پاس آتے مجھ سے مخاطب نہ ہوتے، السلام علیکم کہہ کے نکل جاتے. مجھ سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا. بالآخر ایک دن آپ تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے اور کہا عائشہ غلطی انسان سے ہوتی ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، دنیا 4 دن کی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں کوئی جواب نہیں دوں گی، مجھے کوئی جواب نہیں دینا ہے، میں اپنے خدا سے فریاد کرتی ہوں. بس یہی ماحول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری. اب سیدنا ابوبکر صدیق کے مکان میں آپ کے اوپر بوجھ پڑا، سر جھکا کر بیٹھ گئے اور قرآن نے 10 آیتیں اتاری. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، خداوند قدوس چاہتے 2 جملوں میں کہتے الزام غلط ہے، الزام لگانے والوں سے کہو گواہ لاؤ ورنہ کوڑے لگیں گے. لیکن قرآن نے اتنا نہیں کہا. قرآن نے لمبی گفتگو کی ہے. ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. مسلمانوں شکستہ دل مت ہو، ان نالائقوں کو نالائقیاں کرنے دو، ہم نپٹیں گے. کسی انسان پر الزام لگے اس کا جواب خداوند قدوس دے، اور 1-2 آیتوں میں نہیں 10 آیتیں اتار کر کے. پوری انسانی دنیا کے اندر یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے حضرت عائشہ کے ماں سوا، جن کے دفاع میں قرآن اترا ہے. اور 1-2 آیتیں نہیں 10 آیتیں اتری ہیں. 28واں پارہ آپ کھولیے، 28ویں پارے کی شروع کی آیت. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ اس عورت کی فریاد سن رہا تھا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں الجھ رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا. ہوا کیا تھا؟ حضرت اوس ابن ثابت صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. کس طرح دی؟ طلاق کے احکامات اترنے سے پہلے عرب میں رواج تھا کہ طلاق کے لیے الفاظ کیا استعمال کرتے تھے؟ تو میری ماں جیسی، تو میرے لیے حرام، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے. انہوں نے بھی اسی قسم کے الفاظ کا استعمال کیا، تو میرے لیے میری ماں جیسی. وہ چل کر آئیں اور آ کر پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی اس سلسلے میں قرآن میں کوئی تفصیل نہیں آئی ہے، رکو تفصیل آئے گی بتلا دوں گا. وہ چلی گئیں. دوسرے روز پھر آئیں، آیا حکم؟ نہیں. پھر چلی گئیں، پھر آئیں، آیا حکم؟ نہیں. تو میں کیا کروں؟ میں کیا سمجھوں؟ تو آپ نے فرمایا جو رواج ہے اس کے مطابق شوہر سے الگ ہو جاؤ،
جو سماج میں طلاق کا رواج ہے اس پر عمل کرتے ہوئے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو. کہنے لگے میرا شوہر بڈھا ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، کہاں جائے گا، نادانی میں ایسا کر بیٹھا ہے، جلدی کیجئے جلدی کیجئے. آپ فرما رہے میرے اختیار میں نہیں ہے، فیصلہ آسمان سے اترے گا. تو اسی وقت اٹھا کر ہاتھ، اے میرے خدا میری فریاد سن لے، تشتکی الی اللہ، آپ سے بحث کر رہی ہے، خدا سے فریاد کر رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا. اس کے بعد قرآن نے حکم نازل کیا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اس کا کفارہ یوں ہے. یہ آیتیں بتلا رہی ہیں، کسی واقعے کے جواب میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں. قرآن کا بڑا حصہ کسی سوال کے جواب کا حصہ ہے. کوئی واقعہ ہوا، حالات پیدا ہوئے، بے چینی پیدا ہوئی، جواب اترا. کیا فرق ہوا؟ پچھلی آسمانی کتابیں انبیاء کرام کو ایک ساتھ دے دی گئیں. یہ لو موسیٰ علیہ السلام کو توریت پوری ایک ساتھ کوہ طور میں بلا کر وہ لے کر آئے، قوم کو بتلایا اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں. قوم نے کہا ارے موسیٰ اتنا بہت سا تو بہت مشکل ہے. پھر قوم نے بدماشی شروع کر دی، شرارتیں. موسیٰ تم اکیلے گئے تھے، کچھ لوگوں کو لے کے جانا چاہیے تھا، اور تمہاری گفتگو خداوند قدوس سے ہوئی ہے، اور انسانوں کو بھی وہ آواز سنوا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار نالائق قوم ہے، یہ مطالبہ کر رہی ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کچھ لوگوں کو لے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چنا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 لوگوں کا انتخاب کیا. لے کر پہنچے کوہ طور پر. آواز آئی میرے بندو، موسیٰ میرے نمائندے ہیں، میں نے ان کو کتاب دی ہے، جو کتاب دی ہے برحق ہے، اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو. اصول کیا کہتا ہے؟ مراد پوری ہو گئی تھی، مان لینا چاہیے تھا، لیکن وہ تھے نالائق. کہنے لگے موسیٰ یہ آواز خداوند قدوس کی ہی ہے، ہم تو اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے. اور یہ آپ سمجھ لیجئے اللہ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں اس لائق نہیں ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے بندہ خدا کا دیدار نہیں کر سکتا، آنکھیں پھٹ جائیں گی. جب یہ بدتمیزی کی کہ موسیٰ یہ آواز خدا کی ہی ہے، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے. تو خداوند قدوس کو جلال آیا، مردودو تم خدا کو دیکھو گے، یہ منہ مسور کی دال. خداوند قدوس کے جو نوری پردے ہیں، جو نوری کرنیں ہیں، ہزاروں میل پہلے سے وہ کرنیں شروع ہو جاتی ہیں. ان کرنوں کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. ان کرنوں میں سے ایک کرن ظاہر ہوئی، سب کے کان کے پردے پھٹ گئے، آنکھیں پھٹ گئیں، اٹیک آ گیا، اور 70 لمبے ہو گئے. اب تنہا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، قوم پوری مردہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ تو حقیقت ہے، بدتمیزی کی، عذاب آیا، لیکن اگر میں جا کر قوم سے کہوں گا کہ ان کی بدتمیزی پر عذاب آیا اور مارے گئے تو قوم مانے گی نہیں. وہ کہے گی نہ، تم نے اپنے مخالفین کو چن چن کر گروپ بنایا اور پلاننگ مرڈر کروا دیا تاکہ اپوزیشن نہ رہے. تو پروردگار درخواست ہے ان نالائقوں کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں تک پہنچا دیجئے، آگے آپ کی مرضی. رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. قرآن واقعہ نقل کر رہا ہے. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے، حکم دیا اٹھ جاؤ. آنکھیں ملتے اٹھے، کہیے خیریت ہے؟ ہاں مانا، ہاں مانا. پڑھی تھی نا بھائی؟ ہاں مانا. چلو اب چل کے آئے تو رات گئی اور بات گئی. جب قوم کے پاس پہنچے کیا ہوا؟ کہنے لگے پروردگار نے کہا جتنا آسانی سے ہو اتنا عمل کر لینا.
تب خداوند قدوس کو جلال آیا اور پھر اس بستی کے اوپر پہاڑ ٹانگ دیا، کوہ طور دیکھو اوپر ٹنگا ہے، اب بولو مانتے ہو کہ نہیں؟ چھوڑے، سر پر پہاڑ ٹنگا ہے، چھٹا تو پس جائیں گے۔ جب تک پہاڑ ٹنگا رہا کہنے لگے ہاں ہاں مانا، ہاں ہاں مانا، پہاڑ ہٹ گیا، قالوا سمعنا وعصینا، نہیں مانتے۔ یہ واقعہ قرآن نے نقل کیا۔ امت محمدیہ میں الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قرآن سنا رہے ہو اور صحابہ کہتے ہم سے نہیں ہوگا۔ فرق، ان کو کتاب ایک ساتھ دے دی گئی تھی، ناقدری کم بخت کرتے تھے، اور یہاں حالات پیدا ہوتے، سوال پیدا ہوتا، لوگ آتے، گفتگو کرتے، پھر جواب آتا تو قدر کی نگاہوں سے قبول کرتے۔ ان امتوں پر، ان انبیاء کرام پر کتابیں اتری، امتیں ناکارہ تھی، نافرمان تھی، نبی کی زندگی میں مان کر نہیں دیا تو کم وقت بعد میں کیا حفاظت کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل نے اتنا تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اتنا تنگ کیا کہ قرآن کو کہنا پڑا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے امت محمدیہ، تم وہ حرکت مت کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، جو تکلیفیں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں تم مت دینا۔ اور امت محمدیہ کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب گفتگو کیا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کر گفتگو مت کیا کرو۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ جس طرح آپس میں بات کرتے ہو نا بے تکلفانہ انداز سے، پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح بات مت کیا کرو، ادب اور احترام کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ کی آنکھوں میں اتنا رعب تھا کہ ہم چہرے سے چہرہ ملا کر بات نہیں کر پاتے تھے۔ وہ تو آپ کی شفقت تھی کہ آپ قریب کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خداوند قدوس انبیاء کرام کو رعب دیتے ہیں، اور پچھلے انبیاء کرام کو جو رعب ملا تھا اس کا ہزاروں گنا زیادہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب ملا تھا۔ اور کبھی کبھی آپ نے اس رعب کا استعمال کیا ہے، عام طور پہ استعمال نہیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھی آپ نے استعمال کیا ہے۔ میں دو واقعے آپ کو سناتا ہوں جہاں آپ نے اپنے رعب کا استعمال کیا۔ ایک موقع پر جنگ سے لوٹ کر آ رہے تھے، مدینہ منورہ سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ اب بڑی فوج ہے، کوئی وہاں لیٹا، کوئی وہاں لیٹا، کوئی وہاں لیٹا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار پیڑ میں ٹنگی ہوئی۔ ایک ایسا شخص جس کے گھر والے جنگ میں مارے گئے تھے، وہ ایک دم نفرت کی آگ اس کے اندر بھڑک رہی تھی، میں کیسے بھی انتقام لوں گا۔ صحابہ آرام کر رہے ہیں، وہ چھپ چھپا کر گھاٹیوں سے یہاں سے وہاں سے ہوتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور آپ کی تلوار اتار لی پیڑ سے، نیام سے باہر کر کے تان کے کھڑا ہو گیا، یا محمد من یمنعک منی، میں اور تم، تلوار میرے ہاتھ میں، اے محمد اب بتلاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو بھاگنا چاہیے تھا، چلانا چاہیے تھا، صحابہ کو آواز دینا چاہیے تھا، کچھ نہیں کیا۔ پورے اطمینان سے فرمایا اللہ۔ وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ یا محمد من یمنعک منی، اور آپ کیا کہہ رہے؟ اللہ۔ لیکن آپ نے پوری ایمانی جلال کے ساتھ فرمایا اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ کانپنے لگا۔ آپ نے اٹھ کر تلوار اٹھا لی ہاتھ میں اور پوچھا اب تو بتلا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بس آپ ہی، پیر پکڑنے لگا، بس جان بخشی آپ ہی کر سکتے ہیں۔ فرمایا جا، تجھ کو میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا، اب لوٹا تو جہاں سے گزرتا چلاتا جاتا آج دنیا کے سب سے شریف آدمی کے پاس سے لوٹ کے آ رہا ہوں، میں نے ان پر تلوار تان لی تھی، اور جب ان کو موقع ملا تو مجھ کو بجائے گردن مارنے کے اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ دنیا میں ان سے بڑا کوئی شریف نہیں ہے۔
تب لوگوں کو معلوم ہوا۔ یہاں پر آپ نے اپنے روب کا استعمال کیا ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، خطہ عرب کی کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے بہت سے لوگ اسی انتظار میں تھے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، غلبہ کس کو ملتا ہے، مکے والوں کو کہ اللہ کے نبی کو۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور خود مکے والے اسلام میں داخل ہو گئے تو خطہ حجاز میں کوئی طاقت پنگا لینے کے لائق، مقابلہ کرنے کے لائق نہیں بچی۔ حنین کے علاقوں میں کچھ شورش تھی، کچھ بغاوت جیسی چیز تھی۔ آپ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے مکے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ تشریف لائے مدینے سے مکہ المکرمہ تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، اور جب آپ مکے سے روانہ ہوئے حنین کے لیے تو اسلامی لشکر 12,000 کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے آپ کے، فتح مکہ کے وقت اسلامی لشکر 10,000 کا ہے اور غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 کا ہے۔ یہ 2,000 بڑھے کہاں سے تھے؟ اہل مکہ نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ 12,000 کا لشکر بہت بڑی تعداد ہے۔ اس وقت بعض صحابہ کرام نے خوشی کے ماحول میں، ان کی بات بالکل صحیح تھی، لیکن ہوئی کیا؟ کہا جب 313 تھے تب بھی اللہ نے غلبہ دیا، غزوہ احد میں 700 تھے پھر اللہ نے غلبہ دیا، اب 10,000 ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، اب تو ہم 12,000 ہو گئے، اب انشاءاللہ تعداد کی بنیاد پر کوئی پرابلم اب نہیں آئے گا۔ بات بالکل صحیح تھی لیکن اللہ کو پسند نہ آئی۔ اپنی تعداد پر نگاہ مت رکھو۔ اب یہ لشکر چلا، دشمن آمنے سامنے کی جنگ کنڈیشن میں نہیں ہے، مقابلے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ پہاڑی علاقوں میں رات کے وقت جہاں سے اسلامی لشکر گزر رہا ہے وہاں چھپ کر بیٹھ گئے، اور جب اسلامی لشکر گزرنے لگا تو پتھراؤ شروع کر دیا۔ اب اچانک پتھراؤ ہوا تو مجمع بکھر گیا، صحابہ بکھر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکل سے 12-15 صحابہ بچے، باقی صحابہ بکھر گئے۔ اور یہ حنین والوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہا، ایک غول آپ کی طرف بڑھا، ختمہ کر دو ان کا۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے اترے، تلوار نیام سے باہر نکالی اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ یہ موقع ہے، آپ نے اپنے جلال کا، اپنے روب کا استعمال کیا ہے۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا سچا نبی ہوں اور میں بھی قریش خاندان کا بہادر نوجوان ہوں۔ آؤ کس کو آنا ہے، جس کو اپنی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہو میرے سامنے آوے۔ بس یہ آواز لگائی آپ نے، دشمن بھاگا، پھر آپ نے آواز دی صحابہ کو اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ صحابہ قریب آ گئے، پھر وہ بھاگے، پسپا ہوئے، بہت بڑی مقدار میں مال ہاتھ لگا، لیکن یہ موقع نازک کہ صحابہ آپ سے دور ہٹ گئے تھے، دشمن آپ کے اوپر یلغار کرنا چاہ رہا تھا، اس وقت آپ نے تلوار نکال کر، ورنہ عام طور پر جنگوں میں آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی نہ مارا جائے، آپ کی کوشش تھی میری تلوار سے کوئی نہ مارا جائے، آپ بچتے تھے۔ لیکن اس موقع پر یہ ہے نبی کا روب۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنا روب تھا کہ ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پاتے تھے، اور آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی آپ سے مصافحہ کرتا، جب تک وہ ہاتھ نہ کھینچتا آپ ہاتھ نہ چھوڑتے، کوئی آپ سے بات کرتا آپ مکمل متوجہ ہوتے، چلتے ہوئے راستے میں کسی نے آواز دی آپ رک کر اس کی بات سنتے تھے، وہ پیار، رحمت، شفقت۔ تو پچھلی امتوں کا انبیاء کرام کے ساتھ وہ رویہ اور امت